بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات شبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو اپنی خصوصی نعمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے تو میں اسے تندرستی دوں۔ چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی 15ویں رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا ہو۔ دوسرے وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتے ہوں۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتے ہوں، اور چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ان لوگوں کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ گناہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتا ہے، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لو، پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی۔ بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم نہیں جانتی کہ آج یہ شب نصف شعبان کی شب ہے، یہ ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق رکھنے والا، اور پانچواں فتنہ باز، اور چھٹا چغل خور۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں اس سے بھی عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ تو بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا گمان یہ ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی کے امتی کا ایک شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت کے 2 نوافل ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات کو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو ٹھہرایا نہ ہو، بشرطے کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو اور شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اس رات ہر وہ نیکی کا عمل کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس رات میں بہتر سے بہتر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔